کے خلاف ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے. ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا. کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا. مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی. اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے. تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا. بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو، دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھوکتے ہو. آج ایرا گیرا نتو کھیرا جیسا بھی ہو اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے. جو یہ خلاف بھوکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے. اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے. تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھوکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے. دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے. وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا. لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا. حضور کی شان میں تعریف کرنے والا. باقی جو بھوکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا، وہ چنگیز اور ہلاکو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے. امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے یہاں، بہت تیز آندھی آنے والی ہے یہ اگلے چند سالوں میں. آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو، کفر و شرک کی آندھیاں، ظلم و ستم کی آندھیاں،
اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے کہ بڑھتا جائے گا. میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا حدیث کی روشنی میں بتا رہا بڑھتا جائے گا. تمہارا امتحان ہے. ابھی تو خالی چٹھی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا, تم گھر میں کیا کر کے آئے, چٹھی دکھا دیں. ابھی تو دجال کا آنا باقی ہے. دجال آئے گا, وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا, مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا. اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے. اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا, تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ایک علاج میں بتاؤں, ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے, کل کو اگر فسادات بھڑکا دیا جائے, تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیا جائے, تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے, قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی, مسجدوں کے مینار اور گنبد ختم کر دیے جائیں گے, یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے. تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا, اچھا ہے ان کی ہی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے؟ تو میرے عزیزو, اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے, منافقت میں تھے. نفاق تھا. جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا. ایک ہی سہارا, چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے, مشکل ہے. رہنما, قائد, جماعت, پارٹی, نگراں, سپہ سالار, یہ سب ایک طرف رکھو. ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو کے جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو, چل رہے مولا والی. حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر پکارتے رہو, مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا. فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا, وہ ثابت قدم رہے گا. ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا. قتل بہت سارے ہو جائیں گے, امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا فدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا, مقابلہ کرے گا, اور اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے, انتظار ہے سب کو. حالات بدلنے چاہیے. سنو, ایک بشارت میں دیتا, یہ شعر یوں ہی میں نے سنا تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. یہ یوں ہی نہیں کہتا, یوں ہی نہیں کہتا. اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے. وہ کس طرح سے آئے گی؟ ان قریب مدینہ طیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے بعد, اور اس وقت اقطاب, اوتاد, ابدال, اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر وہ نکلیں گے اور پھر ملک شام آئیں گے. تو امام مہدی کا زمانہ قریب ہے. میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ابھی شاعر سے سنا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا, انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا, یورپ میں بھی رہے گا, افریقہ میں بھی رہے گا, اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا. ہاں یاد رکھو, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. اسی لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا, کچھ لوگوں کو تیکھی لگتی ہے بات, کڑوی لگتی ہے کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے. مسجد کو ختم کر دیا, شہید کر دیا. بھائی حکومت تمہارے پاس, طاقت تمہارے پاس, کورٹ تمہارے پاس, وکیل تمہارے پاس, بنا لو, بڑے زور شور سے سب بنا. ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا
کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا. اچھا ہے. قبلہ دیکھ کر بنا لینا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر. ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی. میرے عزیزو مایوس نہ ہو آج کے ان حالات سے. جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے. آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے ہمیں پتا ہے. اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں. ڈرتی کیوں؟ غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں, کام کاج نہیں ہے, ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں, ان کے پاس فوج نہیں, لیکن میڈیا کی زینت تمہیں تو ہو. کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی. حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں. ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. اقبال نے کہا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زنو ہمارا. لیکن میرے عزیزوں وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچلے گا اور تم عملی میدان میں آؤ گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے. دین پوری دنیا میں غالب آئے گا. کسی کو برا لگتا ہے لگے. قرآن نے خود کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا. اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھایا. بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے, ہم مارے جا رہے ہیں, پیٹے جا رہے ہیں. اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلبہ آ جائے, جب نظام مصطفیٰ ہو. ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ کا دور جا رہا, وہ دور آئے گا. عزیزان گرامی وقار, جو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. کیا صحابہ کی جانیں نہیں گئی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت اطہار ان کی جانیں نہیں گئی؟ اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا, آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے. تو کیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک, ہرگز نہیں, بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں, وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے, اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے. اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا, اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ. یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے. اے مسلمانوں, اپنے ایمان کو سنبھالو, مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو. اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا. تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کیا ہے؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے. تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے. اسلام کو ظاہر کرو. تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو. تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام کا نظر آنا چاہیے. اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا نا, اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. کہاں رہے گا؟ تمہارے گھر میں کب رہے گا؟ تمہاری زندگی میں کب رہے گا؟
जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। दुनिया ये देख रही है कि इनको इस्लाम की तरफ से कोई रगबत बाकी नहीं रह गई है। अल्लाह करीम आप सबको इस्लाम का सच्चा सिपाही बना करके रखे। अजीज़ान गिरामी वक़ात, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जीना है तो इश्क रसूल में जियो, और मौत आए तो मेरे मुस्तफा के कदमों में मौत आए। इस तमन्ना के साथ जियो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर कोई बाल बेकार ना होगा, और अगर होगा तो हुजूर की मोहब्बत में होगा। मक्का मुकर्रमा में जब बिलाल हबशी को लोग मारते थे, उनके सीने पर पत्थर रखते, उनको अंगारों में सुलाया जाता था, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम? नहीं, अब इस्लाम नहीं कहूंगा, तुम्हारे भगवानों का नाम लूंगा। नहीं, उन मुसीबतों में भी वो साबित कदम रहे। और चंद दिनों के बाद जब अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को आजादी अता की, मेरे मुस्तफा के कदमों में गए, 6 साल के बाद मक्का वापस आए। तवज्जो, 6 साल के बाद मक्का जब रसूलुल्लाह के साथ वापस आए, मक्का फतह हो चुका था, और रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया। दुनिया देख रही थी चंद सालों पहले, यही वो बिलाल है जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डाल करके खींचा जाता था पैरों में, और आज यही बिलाल खाने काबा की छत पर है अजान देने के लिए। कितनी तब्दीली है ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को खाने काबा से भी बुलंद कर देता। हुजूर की मोहब्बत में जख्म खाया है, हुजूर की वफादारी में साबित कदम रहा है, तो अल्लाह ने काबे की छत पर चढ़ाया। अजीज़ान गिरामी वक़ात, आज अगर मुसीबतें आती हैं तो आला हजरत का ये शेर याद रख लेना। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए मकसद आज की मेरी तकरीर का खुलासा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा करो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जलसे बहुत हो चुके, रात रात बहुत जागते हो, और लोगों के सामने तुम्हारे नारे, तुम्हारे जुलूस सब बहुत हो गया। इश्क़ रसूल का मजहर बनकर के किसी दिन अगर तुम किसी गली से भी गुजर जाओ, मौला तुम्हारी खुशबू से लोगों को इस्लाम की तरफ फेर देगा। इस्लाम की तरफ लोग सिर्फ तुम्हारी खुशबू से आ जाएंगे, तुम्हारी तबलीग की भी जरूरत नहीं होगी। बस शर्त यह है कि तुम मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर बन करके तो निकलो, तुम्हारे अंदर वो तब्दीली आ जाए। अभी मौलाना आपसे पूछ रहे थे, जलसे का उसूल यही है कि काश इस जलसे में कोई बैठा हुआ गैरतमंद जवान ये अहद करता कि मैं मेरे मुस्तफा से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ हकीकत है या नहीं आपके साथ? आप जान से ज्यादा मोहब्बत करते अपने नबी से? सब नहीं करते, या फिर सो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा, अरे मेरे अजीजों मैं तो गर्दन कटाने की बात कर रहा, हाथ तो बहुत छोटी चीज। क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अगर हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत है तो कोई जवाब यह अहद करता, मेरे नबी को नशा पसंद नहीं था, मैं कभी नशे के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे रसूल को कभी गाने पसंद नहीं थे, मैं गाने कभी नहीं सुनूंगा, तर्क कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के लिए हराम फरमाया है। शराब तो दूर की बात है, कोई छोटे से हल्के कतरे को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वालों को कल कयामत के दिन जहन्नमियों का खून और पीप खौला करके पिलाया जाए। हम में से कोई वो अजाब सहने के काबिल नहीं। ये अहद करके उठता तो ये हकीकत में इश्क़ रसूल का मुजाहरा होता, ये हुजूर से मोहब्बत का हदिया होता। लेकिन होता यही है
کہ تمہارے اندر نعرے لگانے کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کی بات کرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا جذبہ کیوں نہیں؟ حضور پاک کا واسطہ دیتا ہوں، زندگیاں بدل ڈالو، زندگیاں بدل ڈالو. اور اگر تم نے اپنے محلے سے شروعات کی، دیکھتے ہی دیکھتے یہ فضا پورے ملک میں قائم ہو جائے گی، پورے ملک میں قائم ہو جائے گی. تم اپنی مسجدوں کی پابندیاں شروع کر دو، تمہاری مسجدیں بھری ہو تمہارے نمازوں سے، تمہارے سجدوں سے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، کھلا میدان ہوتا ہے تو کتوں کا راج ہوتا ہے. اگر میدان میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے تو کتے راج کرنے لگ جاتے ہیں. صاحب کچرا بھی وہیں پر، کتے بھی وہیں، ایک دوسرے کو بھونک رہے، چڑھ رہے، کود رہے. نہیں، یہ محاورہ ہی نہیں، حقیقت بھی ہے. جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی، کسی کتے کی مجال نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کر دے. تمہاری مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں خالی ہونے لگی، جس کی وجہ سے ایرا غیرہ نتو کھیرا مسجدوں کی طرف آنے لگ گیا. مینار پر کبھی حملے، گنبدوں پر کبھی حملے. اے نوجوانوں، یہ مسجدیں آج تمہیں پکار رہی، آ جاؤ مجھے آباد کرو، آ جاؤ مجھے آباد کرو. ایک نہیں کئی مسجدیں شہید ہونے کی کگار پر ہیں. اسی لیے آج بدلو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. میری تقریر کا خلاصہ میں لب لباب آخر ختم اس بات پہ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں کیا نہیں دے گا. تم آج یہ سوچتے ہو ہماری سیاست کیسے، ہماری حکومت کیسے ملے گی، ہماری قیادت کیسے ملے گی، ہماری کوئی بھی دولت کیسے آئے گی. سب آئے گا. ارے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی آیت کی ترجمہ بھی کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے کہ محمد سے وفا تونے، کہ محمد سے وفا تونے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہے. یہ سیاست چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہے. حکومت چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہے. اللہ کریم تجھے لوح و قلم عطا کر دے، بس شرط یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب کریم ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو اور تیرا رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.